سورۃ النجم 3 رکوعات 62 آیات پر مشتمل مکی صورت ہے۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے سورۃ النجم کا نمبر 53 ہے۔ سورۃ النجم کا نام اس کی پہلی آیت پہلے ہی لفظ سے ماخوذ ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کا ذکر کیا گیا ہے۔ سفر معراج اور کلام رسول یہ کلام خدا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرور دو عالم، وجہ تخلیق عالم، سید ولد آدم، سید الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، آپ اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت بڑی معزز ترین شخصیت ہیں، معزز ترین رتبے کے حامل ہیں۔ آپ اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہتے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، آپ وہی کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے آپ کو وحی کیا جاتا ہے۔ سورت کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے قسمیں کھا کر اپنے حبیب علیہ السلام کی سفر معراج کی تصدیق فرمائی۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، یہ قسمیں کھا کر اللہ نے اپنے حبیب کی سفر معراج کی تصدیق کی، اور سفر معراج کے بعض حقائق جنت، دوزخ، بیت المعمور، سدرۃ المنتہا جیسی عظیم نشانیوں کا ذکر کیا۔ عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأویٰ، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور گفتگو اور دیدار کا تذکرہ بھی اس سورۃ النجم میں کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سورت میں یہ چیز واضح کی کہ اللہ تعالیٰ کا نبی علیہ السلام کو خاص قرب عطا ہوا۔ اللہ نے اپنے مقدس بندے کی طرف جو چاہا وہی فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قلب اطہر کی پوری حضوری اور یقین کے ساتھ اپنے خالق و مالک کے جلووں کو دیکھا۔ اللہ رب العزت نے ریب اور شک میں، شکوک و شبہات میں مبتلا لوگوں کو فرمایا کہ کیا تم ان سے اس پر جھگڑ رہے ہو؟ تو انہوں نے دیکھا، جو انہوں نے دیکھا، کیا تم اس پر میرے حبیب سے جھگڑ رہے ہو؟ انہوں نے تو نور ازل کے اس جلوے کو بارے دیگر دیکھا ہے، وہاں جنت الماوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خالق کے جلوہ نور کو اس قرار و انہماک کے ساتھ دیکھ رہے تھے کہ نہ آپ کی نظر میں کجی آئی اور نہ ہی وہ بہکی۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، اور اس رات لقد رآ من آیات ربہ الکبریٰ، آپ نے اپنے رب کی سب سے بڑی نشانی دیدار کیا۔ اگلے دوسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم نے یہ فرض کر لیا ہے کہ تمہارے معبود اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہاری سفارش کر سکتے ہیں، حالانکہ تمام فرشتے مل کر بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر اس سے اپنی کوئی بات نہیں منوا سکتے۔ سن لو، اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ کون راہ راست پر ہے اور کون بھٹکا ہوا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا اچھے لوگ وہی ہیں جو کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، اور اگر ان سے کوئی غلطی صادر ہو جائے تو فوراً اپنے رب کی طرف رجوع کر کے بخشش اور مغفرت طلب کرتے ہیں۔ اے محبوب، آپ کا رب انہیں اپنی مغفرت کے وسیع دامن میں لے لے گا۔ اللہ فرماتا ہے میں تمہیں اس وقت سے جانتا ہوں جب تم مٹی سے پیدا کیے گئے،
پھر جنین کی صورت میں نطفہ، پھر جنین کی صورت میں ماؤں کے پیٹوں میں تھے، پس اپنے نفس کی پاکیزگی کے دعوے میرے سامنے نہ کرو۔ فلا تزکوا انفسکم ہوا اعلم بمن اتقی، میں خوب جانتا ہوں کہ تم میں سے کون متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ سورۃ النجم کے آخری رکوع میں اللہ رب العزت نے تعلیمات موسیٰ اور تعلیمات ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے صحائف کا ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ اللہ کے خلیل تھے، حضرت موسیٰ جو اللہ کے کلیم تھے، ان صحائف میں اللہ رب العزت نے ان باتوں کا ذکر کیا۔ کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، انسان کو وہی ملے گا جس کی اس نے کوشش کی۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، سب نے رب کے پاس پہنچنا ہے، وہی رب ہنساتا ہے، رلاتا ہے، وہی مارتا اور زندہ کرتا ہے۔ اسی نے جوڑے نر اور مادہ پیدا کیے، دوبارہ بھی وہی زندہ کرے گا۔ وہی غنی اور مفلس کرتا ہے، وہی شعرا ستارے کا رب ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت نے نہایت اختصار کے ساتھ ماضیہ کا ذکر کیا اور فرمایا قوموں کے عروج و زوال کا ضابطہ، قوموں کی تباہی یہ معیشت کی معرومی یا تنگی کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ قوموں کی تباہی ایمان سے معرومی، عملی بے راہ روی اور اخلاقی تنزل سب سے بڑے عوامل ہیں جن سے قومیں، خاندان، نسلیں تباہ اور برباد ہو جاتی ہیں۔